بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ محترم ناظرین، روزوں کے مسائل میں آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ روزوں کی قضاء سے متعلق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میت کے نظر کے روزے کس کو رکھنے ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر 1 مہینے کے روزے لازم ہیں، یعنی فرض ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرض کا زیادہ حق ہے کہ اسے ادا کیا جائے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 2693 پر ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت سمندری سفر میں گئی تو اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اسے نجات دے دی تو وہ 1 مہینہ روزے رکھے گی۔ چنانچہ اللہ نے اسے نجات دے دی، مگر اس نے روزے نہ رکھے حتیٰ کہ مر گئی۔ پس اس کی بیٹی یا بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھ لے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 3308 پر درج ہے۔ اگلا سوال جو ہمارے سامنے ہے، جو شخص دوران رمضان فوت ہو جائے تو اس کے باقی روزے ورثاء کو ادا کرنے ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے دوران فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء پر باقی ایام کے روزے فرض نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ایسا بوڑھا شخص جو نہ روزے رکھ سکے اور نہ قضا ادا کر سکتا ہو، وہ کیا کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا بوڑھا شخص جو نہ روزے رکھ سکتا ہو اور نہ ہی بعد میں قضا ادا کر سکتا ہو، اس پر روزے رکھنے لازم نہیں، وہ فدیہ ادا کر دے گا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا قضا دے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑنے والا بعد میں قضا بھی ادا کرے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، البتہ اگر اخلاص اور توبہ کی شرائط، یعنی اپنے گناہ پر وہ شرمندہ ہو، نادم ہو، اس گناہ کو ترک کر دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، تو اگر یہ شرائط ہوں تو اس کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے روزے کی قضا ادا کرے اور اچھے اعمال کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ حائضہ اور نفاس والی روزوں کی قضا دے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا دینے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 763 پر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت رمضان کے روزے رکھے یا بعد میں روزوں کی قضا دے؟ تو اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت آسانی سے روزہ رکھ سکتی ہے، اسے اور بچے کو کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ البتہ اگر وہ جسمانی کمزوری یا پھر حمل کے بوجھ یا بچے کو نقصان پہنچنے کے اندیشے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ترک کرنے کی اجازت دی ہے۔ فدیے میں ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فوت شدہ روزوں کی بعد میں قضا ادا کرنی ہوگی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آیت کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ بڑی عمر کے بوڑھے مرد اور عورت کے لیے رخصت ہے کہ باوجود روزے کی طاقت کے افطار کر سکتے ہیں، وہ ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو جب اندیشہ ہو تو وہ بھی افطار کر سکتی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ جب انہیں اپنے بچے کے بارے میں بیماری یا کمزوری وغیرہ کا اندیشہ ہو تو افطار کر سکتی ہیں اور اس کے بدلے کھانا کھلا دیا کریں۔ سنن نبی داؤد 2318۔ اکرمہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ حاملہ اور دودھ پلانے والی کے حق میں محکم ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 2317 پر ہے۔
انس بن مالک کشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ، میں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور نصف نماز معاف فرما دی ہے، اور حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی کو بھی، اور یہ حدیث سنن نسائی میں 2317 پر ہے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی مریض کی مانند ہی ہیں، اور جب ان کا عذر ہو کہ روزہ رکھنے سے انہیں اور بچے کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں ان ایام کی قضا کر لیں۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک قضا کے ساتھ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر حال میں انہیں روزوں کی قضا کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت میں کھانا کھلانے کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کیا نفلی روزوں کی قضا ادا کی جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ نفلی روزوں کی قضا ادا نہیں کی جائے گی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئیں، اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دائیں طرف تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ خادمہ ایک برتن لے کر آئی، اس میں مشروب تھا، اس نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا اور پھر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تو انہوں نے بھی اس سے پی لیا اور بولی اے اللہ کے رسول، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور توڑ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ قضا کا روزہ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نفلی تھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ حدیث سنن نبی داؤد میں 2456 پر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا، پھر مجھے دیا تو میں نے بھی پیا، پھر میں نے عرض کیا میں نے گناہ کا کام کر لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں صوم سے تھی، یعنی روزے سے تھی، اور میں نے روزہ توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی قضا کا روزہ تھا جسے تم قضا کر رہی تھی؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے تمہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں 731 پر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا قضا روزے سردی کے موسم میں رکھے جا سکتے ہیں؟ تو بغیر کسی سبب کے قضا میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو بیماری یا موت کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن اگر سردی کے دنوں میں قضا کر لے تو یہ جائز ہے۔ اگلا سوال ہے کہ فرض روزے کی قضا کب تک ادا کی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نصف شعبان تک روزوں کی قضا ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سوال ہے کہ روزوں کی قضا کس طرح ادا ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ روزوں کی قضا اگلے رمضان سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ فرماتی کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا، شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی۔ یحییٰ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا۔ صحیح بخاری 1950۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی روزہ چھوڑتی تھی تو وہ قدرت نہ رکھتی کہ ان کی قضا کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہاں تک کہ شعبان آ جاتا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 2691 پر ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ جو خواتین دوسرے رمضان کی آمد تک روزوں کی قضا میں تاخیر کریں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب روزوں کی قضا غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اگلے رمضان کے آنے تک تاخیر کی تو قضا کے ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ قضا کو مؤخر کرنے کا کوئی معقول عذر نہ ہو، اور اگر کسی عذر جیسے بیماری یا ایسی کمزوری جس کی بنا پر روزے نہ رکھے جا سکیں تو کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، صرف روزوں کی قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ میت کے نظر کے روزے رکھے جائیں گے اور ان کی قضا کون ادا کرے گا؟ تو جواب ہے کہ میت کے نظر کے روزوں کی قضا اس کے ورثاء ادا کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے واجب ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1952 پر ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ کسی نے بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور فوت ہو گئے، قضا روزے کون ادا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے اور فوت ہو گئے تو اس کے ورثاء پر بھی کچھ نہیں ہے،
نہ روزے رکھنا اور نہ کھانا کھلانا۔ اسی پر آج کا ہمارا موضوع ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ اگلے نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔